مسلم کو زکات دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو صدقہ فطرہ خیرات نہیں دے سکتے ہیں. زکات صدقہ فطرہ خیرات جو ہے بالغ مرد مسلمان عورت کو دے. اگر کسی غیر مسلم کو دینا چاہتا ہے وہ پریشان حال ہے تو مخلوق کو خدا سمجھ کر ان کو اپنے جیب سے دے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کسی غیر مذہب کا اس کے اس کا مدد نہ کرو، اس کو نہ دو. اسلام کہتا ہے پورے ہوئے زمین پر جتنے بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیم الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم. ومن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلوغ کے مقداروں شمع انسان کی مربانوں اور خاتم کی دیوانوں اور یمن کی جان سروری سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کی تعلقات مائے پرمکتاب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا نور پاک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کیا. ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس آیت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. اقیم الصلاۃ، اقیم کا مطلب ہوتا ہے کہ قائم کا. صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے. صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز. اقیم الصلاۃ. اس کے بعد فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ یعنی کہ اپنے مالوں کی زکات ادا کیا. جب فرمایا ہے اپنے مالوں کی زکات ادا کیا کرو. مال کا زکات کب ادا کرنا چاہیے؟ زکات کا وقت ہوتا ہے. زکات کا وقت یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان. عام دنوں میں، عام مہینوں میں وہ جذبہ، وہ حوصلہ نہیں پڑتا ہے جتنا ماہ رمضان میں رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ پریکٹیکلی بات ہے. اور ماہ رمضان میں زکات کو ادا کرنے کا جذبہ ہونے کی وجہ سے مقرر رکھا ہے کہ تم ماہ رمضان میں اپنے مالوں کی زکات نکالا کرو. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ زکات کا مسئلہ جو ہے وہ اردو تاریخ کی بنا پر ادا کیے جائیں گے، نہ کہ انگریزی تاریخ کے بنا پر. کیوں کہ ہم نے ماہ رمضان جو رکھا اور ماہ رمضان کے بعد پھر عید منائیں گے، پھر اس کے بعد بقرعید ہے، اس کے بعد محرم شریف ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اسلامی مہینوں، اسلامی تاریخوں کے حساب سے منایا جاتا ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ سے. انگریزی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اگلے سال بہت آگے چلا گیا تھا، اس سال پیچھے ہو گئے اور آگے چلے گئے 2026 میں اور ہم پیچھے چلے جائیں گے انگریزی تاریخ کے حساب سے. تو زکات جو ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے ادا کیا جائے گا. اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو پھر اپنے مالوں کی زکات ادا کیا. لیکن ہر عبادت سے، ہر موضوع سے پہلے نماز کو کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ نماز افضل العبادت ہے، افضل العبادت ہے. اور نماز کے لیے صاحب نصاب تو ہونا ضروری نہیں ہے. نماز کے لیے صاحب نصاب تو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے عاقل و بالغ مسلمان ہونا ضروری ہے. عاقل و بالغ مسلمان ہونا ضروری ہے. اور زکات کے لیے صاحب نصاب تو ہونا ضروری ہے. اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم نماز کے طور پر نہیں جائیں گے، آج ہم صرف زکات کے طور پر کریں. اب جو ہے صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب تین چیزوں سے اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے. صاحب نصاب تین
3 چیزوں واجب ہوتی ہے. کتنے؟ 3 چیزوں سے واجب ہو جاتی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کے پاس ساڑھے 52 تولہ چاندی ہو، یا ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک کو خریدنے کا مال ہو، یعنی کہ رقم ہو، تو پھر وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے. اب بندے کے پاس تینوں میں سے اگر ایک چیز ہے، جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہے، سونا ایک بھی نہیں ہے، رقم اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان پر زکات واجب ہو گئی ہے. اچھا زکات کتنا نکالے؟ 2.5%. 100 میں سے 2.5% زکات واجب ہو گئی. اب اگر کسی کے پاس چاندی ایک بھی نہیں ہے، اب ان کے پاس صرف سونا ہے، سونا بھی کتنا 7.5 تولہ ہے، تو زکات واجب ہو گئی. اب اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس رقم ہے. رقم کتنا ہونا چاہیے جس سے اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے؟ رقم اتنا ہو کہ 52 تولہ چاندی خریدنے کے برابر رقم ہو. اگر اس وقت اگر میں کہوں چاندی کی قیمت 1 تولہ چاندی 850 یا 900 یا 1000 روپے مان کے چلو، اگر 1000 روپے اگر ہم مان کے چلتے ہیں تو 52 تولہ چاندی کی قیمت کتنا ہو گیا؟ 52,000 ہوا. تو 52,000 اگر جس کے پاس ہے تو ان پر زکات واجب ہو گئی، وہ صاحب نصاب ہے. اگر کہیں یعنی کہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ریٹ چلتے ہیں، تو جس دن ان پر زکات واجب ہوئی تو اس تاریخ سے اگلے سال کی تاریخ تک اگر ان کے پاس مال برابر رہا تو ان پر زکات واجب ہو گئی. اچھا اسلام میں زکات دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر کسی نے ایک سال میں 10 لاکھ روپے کمائے، اس کا انکم 10 لاکھ روپے ہوا. اب 10 لاکھ روپے جو انکم ہوا، کیا وہ پورے 10 لاکھ کا ہی زکات ادا کریں گے، یا ان میں سے اگر وہ 5 لاکھ خرچ کر دیا، صرف ان کے پاس کتنا 5 لاکھ بچا ہے، یا وہ 5 لاکھ کا زکات ادا کریں گے 10 لاکھ کا؟ گورنمنٹ کا الگ رول ہے، جی ایس ٹی ہوتا ہے. آپ جتنا جو ہے مال کو سیل کریں گے، جتنا آپ انویسٹ کریں گے، جتنا آپ کے پاس بچے نہ بچے، لیکن جو ڈاٹا میں جتنا آئے گا اس کے برابر آپ کو جی ایس ٹی دینا پڑے گا. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. مذہب اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک اگر تم نے 10 لاکھ روپے کمایا یا 20 لاکھ روپے کمایا، ان میں سے اگر 10 لاکھ میں سے آپ اگر 7 لاکھ خرچ کر دیے، آپ کے پاس صرف 3 لاکھ موجود ہے. اگر اسی 3 لاکھ پر آپ سمجھے یعنی کہ زکات واجب ہوگی، 10 لاکھ پر آپ پر زکات واجب نہیں ہوگی. زکات صرف 3 لاکھ. اور ان 10 لاکھ میں سے جو آپ کھا کر کے پی کر کے کپڑا لتا پہن کر کے گھر بار پہننے کے ہر چیز کو دیکھ کر کے مکان دکان بنا کر کے جو آپ کے پاس رقم بچا، اس کی زکات آپ کو واجب ہو جائے گی. آپ جتنا کمایا سال میں اس کی زکات واجب نہیں ہوگی، اس کی زکات واجب نہیں ہوگی. اب آئیے دوسرا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے زکات کے معاملے پر. اب کسی کے پاس 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہو سکتی، یا 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہو سکتے، یا کسی کے پاس اگر میں کہوں 50,000 روپے بھی نہیں ہے، لیکن سب تھوڑا تھوڑا ہے. کتنا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ہے. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، یا 5 10 15 20 25 30 تولہ چاندی ہے، جتنا بھی ہو، اور اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے، یہ دور حاضر ہو بھی سکتا ہے. 10 20 50,000 روپے آج پہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہر کسی کے پاس آسانی نہیں جاتی ہے. تو اب اگر تینوں چیزوں کو ملا کر کے صرف 52 تولہ چاندی خریدنے کے برابر، یا ان کے پاس سونا اور چاندی کو اور روپے کو ملا کر کے 50,000 روپے اگر ان کے پاس ہے تو ان پر زکات واجب ہو گئی. اب وہ ان تمام چیزوں کو ملا کر کے زکات کا فیصد نکال کر کے 2.5% آپ زکات دے سکتے ہیں. زکات آپ پر واجب ہو گئی. تیسرا مسئلہ بھی یہ ہے کسی کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، 10 بیگھہ زمین ہے، گھر بھی بنا ہوا ہے، دکان بھی ہے، لیکن ان کے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے، صرف زمین ہے، کھیتی کر رہے ہو. اب کھیتی کا زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس سال کسی نے مکا لگایا، گیہوں لگایا، دھان لگایا، اس میں سے 100 کنٹل ہوا. ابھی 100 کنٹل جو ہے دھان اگر ہوا یا 50 کنٹل دھان ہوا، اگر اس دھان کو ابھی بیچا نہیں ہے، ان کے پاس ابھی رقم نہیں آیا،
تو رقم جب تک نہیں آیا ہاتھ پہ آپ کو زکات واجب نہیں ہوگی. ہاں آپ کا جو فصل کا اشرا جس کو بولتے ہیں وہ 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا. 10واں حصہ اشرا آپ کو اپنے فصل کا دینا پڑے گا. جیسے دھان ہوا, دھان کا یعنی کہ ٹوٹل ملا کر کے 10واں حصہ آپ اس کا اشرا نکالیے. گیہوں لگایا, گیہوں کو کاٹنے کے بعد اس کا 10واں حصہ آپ نکالیے. پھر دوسرا اور فصل لگایا, ان کا بھی آپ 10واں حصہ نکال کر کے تقسیم کر دے. غریبوں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, مدرسوں میں اس کو تقسیم کر دے. لیکن آپ کو زکات واجب نہیں ہوگی. اب آئیے, کسی کو اگر تجارت کرتا ہے, مال تجارت کرنے والوں کو زکات واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مال تجارت کرنے والوں کو زکات واجب ہو جائے گی, کیونکہ وہ انویسٹ میں ہے. انویسٹ میں آپ اگر 50,000 کا مال اگر دکان میں رکھے ہیں, کمپلسری بات اگر کوئی اس وقت اگر ایک دکان میں کر کے بیٹھے گا, انویسٹ کرے گا 50, 60, 70,000 یا 1,00,000 روپے کا, تو مال تو جمع کرے گا دکان پر. تو اگر آپ اگر 50,000 کا مال اگر آپ اگر دکان پہ جمع کر کے بیچ رہے ہیں, تو ان مالوں کی قیمت کو جوڑ کر کے اگر آپ سارے باغ تھوڑا چاندی خریدنے کے بعد آپ کے پاس رقم ہوتا ہے تو آپ کو زکات واجب ہو جاتی ہے. آپ ان میں سے جو آپ زکات کو ادا کریں, ان میں سے آپ کو زکات ادا کریں. چوتھے مسئلے کی طرف آئیے. کسی کے اوپر یعنی کسی کے پاس ملا کر کے 1,00,000 روپے, میں آپ کو یہ کمپلسری یعنی کہ مثال پہ دے رہا ہوں, آپ کو سمجھدار ہے سمجھ جائیں گے. تو اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے, 1,00,000 روپے میں سے اس نے اگر 70,000 روپے کسی کو ادھار میں دے دیا, کتنا؟ 70,000 روپے کسی نے ادھار دے دیے, بچے اس کے پاس کتنا؟ 30,000. اب 30,000 پر تو زکات واجب نہیں ہوگی. 30,000 پر زکات واجب نہیں ہوگی. ہاں جو 70,000 اس نے جو ادھار دیا ہے, اگر وہ ملنے کا چانس ہے, ملنے کا چانس ہے, کچھ دن ہوا ہے اور اس نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے رقم واپس کر دیں گے, تو وہ اگر ملنے کا چانس ہے سال کے یعنی کہ درمیان میں ہو یا جب آپ زکات ادا کریں گے, تو اس کو اور اس کو ملا کر کے آپ کے اوپر 1,00,000 روپے کا زکات واجب ہوگی. آپ اس کا زکات نکالیں. ہاں اگر پیسہ پھنسا ہوا ہے, 70,000 دے دے, 2, 4, 5, 10 سال ہو گئے, آپ کو امکانات ہی نہیں ہے بھائی, وہ دے بھی سکتا نہیں بھی دے سکتا ہے. جب تک وہ پیسہ ملنے کا امکانات نہ ہو, یقین کامل نہ ہو, تو وہ 70,000 کا زکات آپ پر واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر 5 سال کے بعد اگر وہ 70,000 روپے آپ کو لوٹ آیا, تو ان 5 سال جوڑ کر کے آپ کو ان کا زکات نکالنا پڑے گا. ان 5 سالوں کو جوڑ کر کے آپ ان 70,000 میں سے زکات کو نکالیں گے, آپ پر واجب ہے. تو یہ زکات کا مسئلہ. آئیے چوتھے 5ویں مسئلے پر. 5 مسئلے پر یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی کا جو سامان ہے اس پر زکات واجب نہیں ہے. ضروریات زندگی میں سے کیا ہے؟ اب اس وقت ہر کسی کا گھر مکان ہے, کسی کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں, 3 گاڑیاں ہیں. اگر چلانے والا 3 گاڑی ہے, چلانے والا 2 ہے, 2 گاڑی یوز میں ہے, 1 گاڑی یوز میں نہیں ہے, 1 گاڑی جو ویسے گھر میں پڑا ہوا خرید کے اس کو رکھ دیے. جس سامان کا یوز نہ ہو اس کا زکات آپ پر واجب ہے. جو آپ ضروریات زندگی میں سے یوز کر رہے ہیں اس کی زکات نہیں ہے. آپ نے 10 لاکھ روپے کا پلیٹ لے لیے, 10 لاکھ روپے کا ایک پلیٹ لے کر کے ڈال دیے وہ گھر بنانے کے لیے, کیا کرنے کے لیے؟ گھر بنانے کے لیے. آپ اس کو ضروریات زندگی میں سے لیے کیونکہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہ پلیٹ لیے 10 لاکھ کا, 20 لاکھ کا, 50 لاکھ کا, اب اس کو ہم کیا کریں, اب ہو سکتے 2 سال بعد 5 سال بعد ہم اس کا مکان بنائیں اس میں رہنے کے لیے. جو پلیٹ آپ جو ہے رہنے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, اس کی زکات نہیں ہے. ہاں آپ اگر 10 لاکھ روپے کا پلیٹ لے کر کے اس نیت سے ڈال دیے کہ ہم 2, 4, 5, 10 سال بعد اس کو فروخت کر دیں گے, بیچ دیں گے اچھی قیمت پر, تو آپ 10 لاکھ روپے کا زکات آپ کو ہر سال لگیں گے, چاہے وہ 50 سال بعد اگر بیچیں گے تو 50 سال تک آپ کو ان کی زکات آپ پر واجب ہوتی رہے گی. یا آپ ہر سال ادا کریں, یا پھر آپ اگر 10 سال بعد اگر بھی بیچیں گے تو ان 10 سال کے درمیان ان سالوں کو ملا کر کے جو 10 لاکھ روپے آپ پھنسا کر کے جو بیچے تھے لیے تھے, ان 10 لاکھ کا زکات واجب ہوگی. اور جب آپ بیچیں اس کو 50 لاکھ میں, 10 لاکھ کا لے کر کے 50 لاکھ میں بیچے, اب 50 لاکھ میں بیچے تو پھر اگلے سال تک یعنی کہ اس رمضان میں ہم نے یعنی کہ اس پلاٹ کو بیچ دیے 50 لاکھ میں, تو اب وہ 50 لاکھ ہمارے پاس آ گیا. اگر یہ 50 لاکھ اگر اگلے رمضان تک میرے پاس اگر موجود ہے تو ان 50 لاکھ کا زکات واجب ہو جاتی ہے آپ پر.
اور ان 50 लाख में से आप 30 लाख रुपए खर्च कर दिए, बचे आप पर 20 लाख रुपए, तो उन 20 लाख का अगले साल आपको ज़कात वाजिब हो जाएगी। यानी कि जो अपने घर वालों पर अपने ऊपर खा पी करके खर्च कर दिए तो उसकी ज़कात नहीं है, जो आप कमा करके जो जमा किए उनकी ज़कात है। इस्लाम कहता है कि जो तुम जमा किए हो उनकी ज़कात दो, जो जमा नहीं की, जो खा लिए, उसकी ज़कात तुम पर वाजिब नहीं होगी। अच्छा, हम ज़कात किसको दें? आज ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। आज हम लोग ज़कात क्या करते हैं, निकालेंगे, कोई आगे मांगने के लिए, हाँ लो भैया ज़कात का पैसा है, ये बहुत सारे हैं। ज़कात का पैसा उनको देने का हुक्म है जिसके पास कोई आमद ना हो, यानी कि कोई गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है। अच्छा, फकीर का दो किस्म है, एक वो फकीर जिसको शरई फकीर कहते हैं। शरई फकीर का मतलब ये है उनके पास कोई इनकम नहीं, शरीर से नहीं है, वो हाथ पैर नहीं है, कमा के नहीं खा सकता है, या उनके पास इतना माल नहीं है, सिर्फ उसके पास इतना माल है कि वो कहीं से ला करके किसी से मांग करके वो अपना पेट को पालता है, तो उनके गुजारा होता है। अब बहुत ऐसे आपको फकीर मिल जाएंगे जिसका हाथ पैर सही सलामत है, हट्टे कट्टे मुश्किल दे भाई साहब, और गली गली फिरते आएंगे, ज़कात ज़कात ज़कात, हमें ज़कात दे दो, हमें ज़कात दे दो। तो अब बात यह है कि जो शख्स कमा करके खा सकता है, उसका हाथ भी सलामत है, उसका पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है, कमाने का ढंग और सलीका भी है, पागल भी नहीं है, यानी कि नाबालिग भी नहीं है, तो आप उनको ज़कात का पैसा नहीं दे सकते, ना ज़कात दे सकते उनको, ना उनको सदका दे सकते हैं, ना उनको फितरा दे सकते हैं, ना उनको वाजिबा सदका दे सकते हैं, उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर वो परेशान है तो कुछ मदद कर दीजिए, परेशान है तो मदद कर दीजिए। उन पर ना ज़कात सदका फितरा उन पर लगेगा ही नहीं। वो अगर पूरे ज़कात उनको उठा करके ले दे, आपके ज़कात कोई मतलब नहीं रहा, आपका सदका कोई मतलब का नहीं रहा। हाँ, उनको दे जिसके पास कोई इनकम नहीं है, वो शरीर से भी नहीं है, जिसके कमाने के लिए कोई नहीं है, हाँ तब तक उनको दे सकते हैं। या फिर एक काम करे कि 2 4 5 आपकी मिल करके उनको कितना ज़कात दे दे तो वो खुद अगले साल ज़कात देने के काबिल बन जाए, उसको मांगने की नौबत ना है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर 20,000 रुपये ज़कात निकला, 10,000 का ज़कात निकला, किसी को 5,000 का ज़कात निकला, अब 5,000 वो किसी को 100 दे रहे, किसी को 10 दे रहे, किसी को 20 दे रहे। भाई 10 20 100 देने से क्या मतलब होता है? किसी को इतना ज़कात दो या उनको 5 10 लोग मिल करके एक ऐसा काम खोल दो उनका जो वो खुद अगले साल को ज़कात दे, उनको मांगने की नौबत ना आए। अब 10 20 50 रुपए देंगे तो फिर उनको कहेगा कि साल 20 50 तो मिल ही जाता है, इस साल 20 मिले तो अगले साल 30 मिल जाएंगे, अगले साल 30 मिलेंगे, आने वाले साल में 100 मिल जाएंगे। तो वो इसी तरह से अपनी जिंदगी काटता चला जाता है। तो इस तरह से नहीं करना है। और ज़कात के मसले पर ज़कात हर किसी जिस पर भी वाजिब हो वो अपने ज़कातों को निकाले। और ज़कात के बारे में मदीना वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस पर ज़कात वाजिब हो, जिस पे यानी कि जिस पर ज़कात वाजिब हो, अगर वो अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेगा, कल क़यामत के दिन उनके यानी कि उनके गले पर एक ऐसा अज़दहा मुसल्लत कर देगा। वो अज़दहा जो है वो और अज़दहा नहीं होगा, बल्कि वो अज़दहा उनके माल होंगे, उनके दौलत होंगे, उनके ज़कात के पैसे होंगे। और फिर जब वो बंदा मौला के बारगाह में अर्ज़ करेगा, या रब्बे इमरान, ये सांप, ये अज़दहा जो है मेरे गले पर क्यों लटका दिया है? और वो अज़दहा उनको बार बार डसेगा और उसका जहर इतना खतरनाक होगा। हदीस पाक में आया है कि अगर वो अज़दहा अगर किसी बहुत बड़े पहाड़ पर एक डंक मार दे तो वो पहाड़ जो है उस यानी कि उस अज़दहा के डंक से रेजा रेजा हो जाएगा। तो हाथी में गैर से आवाज आएंगे, ऐ बंदाए खुदा, मैंने तुमको मार दिया था, तुम पर ज़कात वाजिब हुआ था, लेकिन तुम अपने माल का ज़कात नहीं दिया था। यही वो तुम्हारा माल है जो अज़दहा बल्कि तुम्हारे गले में रखा दिया गया। हमने ज़कात के बारे में बहुत कैलकुलेशन करना चाहिए। आज बात को क्या कहते हैं, क्या करते पता है? 150 रुपए निकाल दे, ज़कात अदा हो गया। 10 20 हजार रुपए निकाल दिए, निकल ले 50 हजार, 20 हजार निकाला। अब किसी के 10 हजार निकल रहा भाई, कैलकुलेशन करके 5 हजार निकाल के ज़कात के नाम पर दे दिया। अब 5 हजार का ज़कात कौन देगा भाई? इस्लाम तो कहता है मुझे 2.5% दो, पूरा भी तो नहीं मांग रहा। और इस्लाम देखो कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम तो कहता है कि तुम साल में अगर जितना कमाया हो उनमें से जितना खर्च कर दिए हो, जितना बचा है, खर्च का कोई हिसाब नहीं, जो बचा उसका हिसाब। लेकिन तो भी आज मुसलमान ज़कात से पीछे है, ज़कात से कोई लेन देन नहीं है। ज़कात
اپنے ایک ایک روپے کو جوڑ کر کے دو. 2.5% کوئی زیادہ نہیں ہے, آپ دے سکتے ہیں آپ. اور ایک مسئلہ اور ہے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, زکات نکال کر کے کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں. یہ بہت بارہ دیکھا گیا ہے, اور یہ مسئلہ بہت آتا ہے ہمارے پاس. ابھی جس دن سے ماہ رمضان ہوا ہے, کم سے کم 350 جوابات دے چکا ہوں میں. اتنے مسئلے آ رہے ہیں, اور خاص کر کے زیادہ زکات, صدقہ, فطرہ, ان 3 مسئلے پر 350 جوابات اب تک میں دے چکا انٹرنیٹ پر. تو زکات کیا کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ سوال ہے, نہیں دے سکتے. کیوں کہ زکات کا رقم جو ہے بالغ مرد مسلمان ہو, بالغ اور نابالغ پر زکات نہیں دے سکتے. کوئی نابالغ ہے ان کو زکات کا مالک نہیں بنا سکتے ہیں. جو بالغ ہے, اگر کسی عورت یا لڑکی کو زکات آپ کو دینا ہے تو اس کی عمر 9 سال سے پلس ہونا چاہیے. اگر کسی مرد یا لڑکا کو زکات دینا ہے تو ان کی عمر 12 سال سے پلس ہونا چاہیے, تبھی وہ آپ کی زکات لگے گی. اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی زکات آپ کو نہیں لگے گی. ہاں, مسئلہ یہ بھی ہے, دوسرے لائن پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر نابالغ کو اگر زکات دے سکتے ایک شرط پر, تو وہ دنیا داری کو اچھی طرح سے جانتا ہو, مالک جانتا ہو کہ مالک کس کو کہتے ہیں, یہ زکات ہمیں دیا گیا تو وہ کس وجہ سے دیا گیا اور کیوں دیا, اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ زکات کو مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں مستحق ہے تو اس کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. بات ہے غیر مسلم کی, کیا غیر مسلم کو زکات دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے ہیں. غیر مسلم کو صدقہ, فطرہ, خیرات نہیں دے سکتے ہیں. زکات, صدقہ, فطرہ, خیرات جو ہے بالغ مرد مسلمان عورت کو دے. اگر کسی غیر مسلم کو دینا چاہتا ہے, وہ پریشان حال ہے, تو مخلوق خدا سمجھ کر کے ان کو اپنے جیب سے دے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کسی غیر مذہب کا یعنی کہ اس کا مدد نہ کرو, اس کو نہ دو. اسلام کہتا ہے پورے روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب کی مدد کیا کرو. آج سب کو الگ الگ کیٹیگری ہے. اگر کسی غیر مذہب کو آپ کو دینا ہے تو نہ زکات دو ان کو, نہ ان کو خیرات دو, نہ ان کو صدقہ دو. ہاں, اگر وہ پریشان ہیں ان کے پریشانی کے مطابق یا ان کو اتنا مال دے دو, یا تم پر جتنا بن سکے اس کو اتنا دے دو, تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے, تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے. اب آئیے آخری مسئلے کی طرف. آج کل اگر شریف فقیر اگر ہم دیکھیں تو میری نگاہ میں کوئی ایسا فقیر نہیں دکھتا ہے, نہیں دکھتا ہے. شریف فقیر اس کو کہا گیا جس کے پاس کچھ نہیں ہو. آج کل ماننے والے آتے ہیں, ہر چیز صحیح ہے بھائی, لے آتے ہیں. کوئی دوسرے مذاہب والے مذہب اسلام کے لبادہ اوڑھ کر کے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو زکات کا پیسہ کسی کو بھی دینا ہے, تحقیق کر کے دیں. پہلے تحقیق ہونا چاہیے کسی اجنبی شخص کو, یا وہ شرعی فقیر ہو یا ویسے فقیر ہو. اگر وہ شرعی فقیر بن کر کے آیا ہے تو پہلے ان کے بعد تحقیق کرو. آپ اس کو نہیں جانتے, مان کے کانپور سے کوئی آیا شرعی فقیر بن کر کے آپ کے پاس کہ ہم زکات کے مستحق ہیں, آپ ہمیں زکات دیں. آپ ان کو نہیں جانتے تو پہلے ان کا تحقیق کریں, یہ تحقیق میں اترتا کہ نہیں اترتا. تحقیق میں اگر شرعی فقیر ہے, مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور پاگل مجنون نہیں ہے, تو آپ ان کو بے جھجک جو آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں. اگر وہ شرعی فقیر میں نہیں آتا زکات نہیں دے سکتے ہیں. اور زکات کا پیسہ صرف جیب سے نکال کر کے دینا نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے, زکات کا پیسہ ہم نے نکالا 20,000 روپے, ہم پر ہوا کیلکولیشن کیا, ہم نے 20,000 روپے پر زکات نکلا. اب 20,000 روپے ہم نے نکالا جیب سے, لو بھائی کسی نے کہ ہمیں پریشان ہے, ہمارے کچھ مدد کر دو. تو وہ رقم کو صرف جیب سے نکال کر کے نہیں دینا ہے. اس رقم کو آپ دے رہے تو ان سے پہلے اقرار کرے, یہ مال, یہ رقم جو ہم آپ کو دے رہے ہیں تو یہ ہماری زکات کا رقم ہے اور اس کا مالک آپ کو بنا رہے ہیں ہم. اگر وہ زکات کے مستحق ہے تو وہ لے لے گا, مسئلہ جانتا ہو. نہیں لے گا, نہیں جانتا تو پھر کوئی بات نہیں, جیسے آپ ویسے وہ ہو جائے گا. زکات کا پیسہ مالک بنانے کا نام ہے. کسی کو بھی دو تو اس کو مالک بنانا ہے. تیسرا یعنی کہ اب ایک مسئلے کی طرف اور چلے. کسی محلے والوں کو کوئی ایسا شخص ہے پریشان ہے لیکن وہ شرعی فقیر بھی نہیں ہے, اگر ان کو اب زکات کا پیسہ کس طرح سے دیں؟ اگر وہ پریشان ہے, ان کی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے پاس اتنے زکات کا پیسہ ہے تو کیا آپ زکات لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں.
اگر وہ بندہ زکات لینے سے منع کرتا ہے کہنے کے بعد، زکات سے اگر وہ منع کرتا تو پھر نہیں دے سکتے ان کو. ہاں اگر وہ کہتے کہ نہیں آپ ہمارے صرف مدد کر دیجئے، یا پھر یہ کہ آپ ہمیں 5,000 روپے دے دیجئے، آپ کو اپنے زندگی میں کبھی بھی لوٹا دیں گے، اگر وہ یہ کہہ کر کے لیتا تو آپ دے دیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہمارے پاس 5,000 روپے زکات کا ہے، یہ ہمیں دینا ہے بھائی، اب کوئی مل نہیں رہا کہ تم لے لو، تو زبردستی کسی کو زکات نہیں دے سکتے. اور اگر کسی نے انجانے میں زکات دے دیا، کسی نے انجانے میں ایسے شخصوں کو زکات دیا کہ نہ وہ زکات تو مستحق نہیں ہے، زکات تو وہ مستحق نہیں ہے، اور بندہ یہ بھی جانتا دینے والا کہ اگر اس کو ہم زکات طے کر کے دیں گے تو وہ زکات نہیں لیں گے، تو پھر آپ ان کو زکات نہ دیں. اور ایک مسئلے کی طرف چلتے ہیں، کیا زکات کا پیسہ کیا اور صرف ان کو پیسہ ہی دے سکتے ہیں یا ان کا راشن کپڑا وغیرہ اور بھی کچھ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ زکات کا مستحق ہے، زکات لینے کے مستحق ہیں، تو ان سے پوچھ کر کے کہ آپ زکات کا رقم لیں گے یا آپ کے گھر میں راشن پہنچا دو. اگر وہ یہ کہے کہ آپ چاہے تو ہمیں زکات کا پیسہ دے دیں یا ہمارے گھر میں آپ یعنی کہ راشن پہنچا دے، تو آپ جو ہے ان رقم کے پیسے سے جتنا آپ کو دینا ہے، راشن غلہ جو بھی ہو، کپڑا لتا، وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، یا پیسے کے شکل میں دیں یا آپ ان کو جو راشن غلہ کپڑا لتا کے شکل میں دے سکتے ہیں. زکات کا مسئلہ یہ ہے. اور فطرے کے بارے میں ابھی ایک سوال چل رہا ہے کہ فطرہ کتنا ہو رہا ہے. فی آدمی فطرہ ہم پیسہ نہیں بتائیں گے کیونکہ پیسے میں اختلاف ہے بھائی. اب ہمارے وہاں اور جگہ کانپور میں الگ چلے جائے، علاوہ چلے آس پاس دلی اور الگ الگ شہر میں الگ الگ قیمت ہے، اور الگ کنٹری میں دیکھیں گے تو اور زیادہ قیمت ہے بھائی. کہیں جو زیادہ اچھا ہے مال دولت سے، کہیں جو کا صدقہ دیتے ہیں جی کے فطرہ نکالتے ہیں، کوئی کھجور کا دیتے، کوئی اجوا کھجور کا دیتے 1800 روپے کلو ہے، کوئی جو کا دیتے، کوئی کشمش کا دیتے ہیں، کوئی بادام کا دیتے ہیں، الگ الگ طرح کا ہے. لیکن بڑے صغیر کے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں زیادہ تر گیہوں کا چلتا ہے. اب گیہوں فی آدمی کتنا ہوتا ہے؟ گیہوں فی آدمی 2 کلو 45 گرام یا 48 گرام فی آدمی، چاہے وہ بالغ ہو، نابالغ ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ان کو فی آدمی آپ جو 2 کلو 48 گرام گیہوں آپ کو دینا ہے. کیا فطرہ میں 2 کلو 48 گرام گیہوں جو بتایا گیا ہے، کیا ہم گیہوں خرید کر کے دیں یا اس کا رقم بھی دے سکتے ہیں؟ چاہے تو آپ گیہوں خرید کر کے فی آدمی 2 کلو 48 گرام کے حساب سے بانٹ دیں، یا پھر آپ 2 کلو 48 گرام گیہوں کا قیمت منڈی کے جو اچھے کوالٹی کا گیہوں ہو، اچھے اونچے قیمت والا گیہوں ہو، ان کے حساب لگا کر کے جتنے لوگ ہیں 2 کلو 48 گرام گیہوں کا فی آدمی کے حساب سے آپ رقم نکال کر کے دے سکتے ہیں. 2 کلو 48 گرام گیہوں کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں. اب کہیں 30 روپے بھی چل رہا ہے، کہیں 40 روپے چل رہا ہے، کہیں 60 روپے چل رہا ہے. اچھا ایک مسئلہ اور ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، سمجھ لو. فطرہ جو ہے، کیا جو رمضان میں ایک رمضان کو پیدا ہوا کسی کا بچہ، اس کا بھی فطرہ ہوگا، یا شوال یعنی کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے اگر بچہ پیدا ہوا تو کیا اس کا فطرہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سوال دیں گے. اگر عید کے چاند، جس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں، شوال المکرم، اگر چاند نکلنے سے پہلے، چاند کب نکلتا ہے؟ مغرب کے بعد. اگر مغرب تک ابھی چاند آسمان پر اس نے دیکھا نہیں، وقت ابھی ہوا ہے لیکن چاند نہیں دیکھا، تب تک بچہ پیدا ہوا، وہ آپ پر جو ہے ان کا فطرہ واجب ہو جاتی ہے. آپ ان کا بھی فطرہ دیں 2 کلو 45 یا 48 گرام گیہوں ہر آدمی پر. اگر کسی کے گھر میں 2 لڑکا ہے، کسی کے گھر میں 2 لڑکا ہے، ایک کی شادی ہو گئی، ایک کی شادی نہیں ہوئی، اور جو جس کا شادی ہوا ایک تو وہ ہوگا، ایک ان کی بیوی ہوں گے، اور ان سے 2 بچہ یا 3 بچہ یا 1 بچہ ہے، جتنا بھی ہو بہرحال. اب کیا ان کا فطرہ کس پر واجب ہوگا؟ ان کے باپ پر واجب ہوں گے یا وہ اس خود پر واجب ہوگا؟ اس لڑکے کے اوپر وہ 4 یا 2 یا 3 ممبر ہیں. تو اگر وہ ایک ہی جگہ کھا پی رہا ہے، ایک ہی چولہا ہے، ایک ہی ہانڈی ہے، کھانا پینا الگ نہیں ہوا ہے، تو باپ پر جو ہے اس
اس کا فطرہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیٹا شادی کر لیا ہے یا ان کا بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، کھانا الگ کر لیا، ہانڈی الگ چل رہا ہے، چولہا الگ چل رہا ہے، تو پھر ان پر اس کا جو ہے فطرہ ان پر واجب ہوتا ہے، باپ کے حق پر نہیں آتا ہے۔ باپ اپنا فطرہ دے، ان کے پاس ان کے ذمہ میں ان کے جتنے اولاد، ان کی بیوی ہے وہ ان پر آتا ہے۔ بیٹا الگ ہو گیا ہے، وہ الگ کھا پی رہا ہے، تو ان کے ذمہ وہ ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، وہ خود کا۔ انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ جو ہے زکوٰۃ کے مسئلے پر جو زیورات وغیرہ ہے، جیسے کہ مائکے سے جو زیورات ملتے ہیں عورت کو، شادی کر کے آئے بھائی، اب جو ہے زیورات ملے ہیں، سونے چاندی مال و دولت ملا ہے، تو ان کا زکوٰۃ کون دے؟ یا خود بیوی دے یا شوہر دے؟ یہ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مہر کا پیسہ، مہر کے پیسے کا بھی زکوٰۃ ہے۔ ایسا مت بولنا کہ مہر باندھ دیے 10-20 ہزار روپے تو اس کا ہم بھول جائیں، ان کا بھی زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ہر ایک چیز کو کیلکولیشن کر کے الگ الگ کر کے بتایا ہے، لیکن آج ان مسئلوں کو اگر کسی سے پوچھ لے تو نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ اگلے جمعہ کو آپ جتنا جلدی آئیں گے اتنا جلدی آپ سنیں گے، کیونکہ یہ مسائل سننے کے ہیں اور سمجھنے کے ہیں۔ یوں نہیں کہ ہم خطبے کے ٹائم آئیں گے، کیا بولے کیا سنے، پھر پتہ ہی نہیں ہے۔ بولنا ہمارا کام ہے، ہم اپنے ٹائم سے بول رہے ہیں، اور سننا آپ کا کام ہے، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح طریقے سے زکوٰۃ خیرات صدقات کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔